آج میں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے قتل کی ایک ایسی لرزا دینے والی داستان لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ یقیناً چونک جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور علی حسن کے بارے میں بیک وقت سوالات کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ علی حسن کی بہنیں تھیں اور لڑکا بھائی تھا۔ میں نے عورت کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا، آپ کے بیٹے کے ساتھ رکشی نام کی ایک لڑکی تھی، کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ دونوں لڑکیوں نے ماں کی طرف دیکھا، پھر ایک لڑکی جو دونوں میں بڑی معلوم ہوتی تھی بولی، اس کا نام رکشندہ ہے، وہ سامنے والے لائن کے تیسرے کوارٹر میں رہتی ہے۔ کیا اس لڑکی نے تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ حسن بھائی کے ساتھ؟ لڑکی نے حیرانی سے کہا، نہیں تو اس کی تو 3 روز پہلے منگنی ہوئی ہے، لڑکے والے اسے انگوٹھی پہنا کر گئے ہیں، تو پھر وہ کوئی اور رکشی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا علی حسن کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا؟ یہی بدبخت تھی، عورت نے کہا، اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا بیٹا اکیلا گیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عورت نے جھجلا کر کہا، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ حسن کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اماں جی، میری معلومات کے مطابق آپ کے بیٹے کے ساتھ رکشی نامی لڑکی بھی تھی، دونوں 5-6 روز دریا کے کنارے بنے ہوئے ڈاک بنگلے میں رہے۔ میں نے تھیلے سے خون آلود کپڑے نکال کر انہیں دکھائے، یہ کپڑے ہمیں ڈاک بنگلے سے ملے ہیں، میرا خیال ہے کسی نے علی حسن کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت اس کی بیٹیوں نے گریہ آزاری شروع کر دی۔ میں نے کپڑے تھیلے میں ڈالے اور باہر نکل گیا، اس لیے میں اندر سے ایک معمر شخص باہر نکلا اور میرے پیچھے لپکا۔ تھانے دار صاحب ذرا رکنا، اس نے آواز لگائی اور تیز چلتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر صحت تناؤ پایا جاتا تھا۔ کیا آپ نے سچ کہا ہے؟ کیا میرے بیٹے کو کسی نے واقعی قتل کر دیا ہے؟ ہمیں دریا کے کنارے سے ایک ادھوری لاش ملی ہے، میں نے جواب دیا۔ لاش کا سر، ہاتھ اور پیر غائب ہیں، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ڈاک بنگلے سے یہ خون آلود کپڑے برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کپڑوں کی جھلک دکھائی۔ لاش ہم نے سرکاری اسپتال میں پہنچا دی، اگر آپ صرف جسم دے کر لاش کو شناخت کر سکتے ہیں تو اسپتال چلے جائیں۔ محمد شخص صاحب نڈال صاحب واپس چلا گیا۔ مجھے یہ پوچھنے کا خیال نہ رہا کہ تیسرا کوارٹر دائیں طرف سے تھا یا بائیں طرف سے۔ میں نے قیاس سے کام لیتے ہوئے دائیں طرف والے تیسرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لمحہ بھر کے بعد جس شخص نے دروازہ کھولا اس سے میری جان پہچان تھی۔ اس کا نام شیخ نصیر احمد تھا، وہ ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور تقریباً کھینچتا ہوا مجھے اندر لے گیا۔ ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ آج ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا پئیں گے؟ شیخ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں واقعی بھول کر ادھر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں ایک قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں، ادھر کوئی رکشندہ نام کی لڑکی رہتی ہے؟ رہتی تو ہے، اس نے جواب دیا، اسی طرف ایک کوارٹر چھوڑ کر اگلے کوارٹر میں رہتی ہے۔ آپ کو اس کی کیسے ضرورت پڑ گئی؟ یا یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے؟ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن مجھے صحیح بات معلوم نہیں ہے۔ خیر، میں اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ اس قسم کی باتوں پر گہری نظر رکھتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں عورتوں کی عادت کو۔ وہ اندر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، بولا، بیگم آپ کے لیے شربت بنا کر لا رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی بیوی شربت کے 2 گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ 35-40 سال کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ میں اس پر نظر ڈالتے ہی سمجھ گیا کہ اس نے اجلت میں میک اپ کیا تھا۔ اس نے شربت میز پر رکھا اور مجھے سلام کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ لو بھائی ساجدہ، یہ ہیں ہمارے علاقے کے تھانے دار ملک صفدر حیات، اور ملک صاحب یہ میری نصف بہتر ساجدہ بیگم ہے۔ پھر وہ ساجدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تو یقین آ گیا؟ چلیں زیادہ شہی مانے کی کوشش نہ کریں، ملک صاحب اپنے کسی کام سے آئے ہوں گے۔ ملک صاحب ہمارے گھر میں کبھی کبھی آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ شیخ نصیر احمد نے کہا، مگر ساجدہ بیگم مانتی نہیں تھی کہ میری آپ سے دوستی ہے۔ ایسے مانتی؟ میں نے ہنس کر کہا، آپ نے کبھی میری دعوت جو نہیں کی؟ تو بس پھر ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ آئندہ اتوار کو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ ساجدہ بیگم نے کہا، اور بھابھی کو ضرور ساتھ لائیں۔ کچھ دیر تک ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے ساجدہ بیگم سے کہا، شیخ صاحب نے بتایا کہ آپ رکشی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں؟ کچھ نہ پوچھے بھائی صاحب، آج کل کی لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ساجدہ بیگم نے کہا، پڑھ لکھ کے ماں باپ کے منہ پر کالک مل دیتی ہیں۔ یہ رکشی دیکھنے میں بہت سیدھی سادی لگتی تھی، لیکن جب میں نے اس کے کرتوتوں کا حال سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ ادھر سامنے کی لائن میں ایک کوارٹر کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، اس کے ساتھ والے کوارٹر میں علی حسن نامی ایک نوجوان رہتا ہے، کسی سرکاری محکمے میں چھوٹا موٹا افسر ہے، سنا ہے رشوت خوب لیتا ہے۔ علی حسن نے اسے خوب تحفے دینا شروع کیے اور رفتہ رفتہ ان کی دوستی خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ رکشی تو اس سے محبت کہتی ہے، مگر میں نہیں مانتی، جس حرکت سے ماں باپ کا منہ کالا ہو محبت نہیں کہلا سکتی۔ رکشی موقع دے کر اس خالی کوارٹر میں چلی جاتی تھی اور علی حسن سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ 1-2 دفعہ لوگوں نے اسے وہاں جاتے دیکھ لیا اور اس کے ماں باپ کو بتا دیا، انہوں نے اس پر کچھ سختی کی، اس پر دونوں دن کی بجائے رات کو ملاقاتیں شروع کر دی۔ جب سب گھر والے سو جاتے تو رکشی چپکے سے اٹھ کر خالی کوارٹر میں چلی جاتی۔ مجھے تو اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر حیرت ہوتی ہے، کیسی بے شرمی کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں غیر مرد سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ماں باپ نے یہ صورتحال دیکھ کر اس کی شادی کی کوشش شروع کر دی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ علی حسن سے ہی نسبت طے کر دیتے، مگر رکشی کا باپ کسی صورت میں ایک رشوت خور اور بدکار شخص کو بیٹی دینے پر تیار نہیں تھا۔ علی حسن کی ماں ان کے گھر بھی گئی تھی،
मगर उधर से साफ जवाब मिल गया। बिलाहर रक्षी के लिए मलकवाल से एक रिश्ता आ गया और दोनों खानदानों ने एक दूसरे को देखा भाला और मंगनी की तारीख तय कर दी। लेकिन मंगनी से चंद रोज पहले रक्षी अली हसन के साथ घर से भाग गई। उसके घर वालों ने इस बात को वहीं पर दबा दिया और कोई पूछता तो कहते कि रक्षी अपने मामू के यहाँ गई हुई है। 3-4 रोज पहले लड़के वाले जोड़ा और मंगनी की अंगूठी लेकर पहुंच गए और रक्षी के घर वालों ने नदामत और बेइज्जती से बचने के लिए रक्षी की छोटी बहन आशी को खूब गहरा मेकअप करके वहां बिठाया। लड़के वालों ने 1 या 2 दफा रक्षी को देखा था। नीज दोनों बहनों की उम्रों में 1.5 साल का फर्क है और शक्लें भी बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए लड़के वालों को बिल्कुल शक नहीं हुआ। वो आशी को अंगूठी पहनाकर चले गए। ये बात मोहल्ले के 1-2 घरों के सिवा किसी को मालूम नहीं। रक्षी के घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रक्षी का कहीं सुराग मिल जाए और वो इसकी मिन्नत समाजत करके घर ले आए। रक्षी का कोई भाई भी है? मैंने पूछा। 2 भाई हैं, एक रक्षी की तलाश में लाहौर गया हुआ और एक कराची। मेरा ख्याल था कि जो शख्स डाक बंगले में गया था वो रक्षी का भाई या कोई करीबी अजीज था। क्या आपको यकीन है कि रक्षी अभी तक वापस नहीं आई? मैंने पूछा। मुझे सही इल्म नहीं है, साहिदा बेगम ने जवाब दिया। मैं 3-4 रोज से रक्षी के घर नहीं गई। ये लोग अपने घर की कोई बात बाहर नहीं निकलने देते। मैंने शरबत का गिलास खत्म किया और इतवार के रोज आने का वादा करके बाहर निकल गया। मोहल्ले में कुछ अफरा तफरी का सामान नजर आया। गालबन सरबरीदा लाश वाली खबर आम हो गई थी। मैंने कई औरतों को अली हसन के क्वार्टर की तरफ जाते देखा। जब मैं बाहर निकला तो लोग घूम घूम कर मेरी तरफ देखने लगे। एएसआई और सिपाही मेरे इंतजार में गली के कोने पर खड़े थे। मैंने एएसआई को करीब बुलाकर कहा, तुम वापस जाओ, वो छुरी लेकर बाजार चले जाओ जो हमने डाक बंगले से बरामद की है। इस किस्म की छुरियों की 2-3 ही दुकानें होंगी। तुम ये पता करने की कोशिश करो कि गुज़िश्ता 8-10 रोज के अंदर कितने लोगों ने उनसे छुरियां खरीदी हैं। वो छुरी नई मालूम होती है, मेरा ख्याल है हाल ही में खरीदी गई होगी। एएसआई को रुखसत करने के बाद मैंने रक्षी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन ही खुल गया। गालबन घर वालों को पता चल चुका था कि पुलिस रक्षी के बारे में पूछगिछ करती फिर रही है। दरवाजा खोलने वाला एक 40-42 साल का तनुमन शख्स था। कदरे तुंद मजार भी नजर आता था। हुक्म करो जनाब, उसने कहा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रक्षंदा नामी लड़की इस घर में रहती है? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा। आपको उससे क्या काम है? दरवाजे की ओर से चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। मैं समझ गया कि मर्द के पीछे कोई औरत भी मौजूद थी। मैं रक्षी के बारे में कुछ खबर लाया हूं, मैंने कहा। रक्षी के बारे में खबर? मर्द ने हैरान होने की अदाकारी की। मैं आपको मतलब नहीं समझा। मैंने उससे घूरते का, मोहतरम लड़की का मामला है, अंदर बैठकर बात करना ज्यादा मुनासिब होगा। मर्द ने कुछ कहना चाहा मगर उसके पीछे खड़ी हुई औरत ने कहा, हफीज भाई, इनको अंदर बुला लें। मर्द तेज से पीछे मुड़ा और दबी आवाज में औरत को समझाने की कोशिश करने लगा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मज़कूरा मर्द, जिसका नाम हफीज था, रक्षी का चचा था और जो औरत इसके पीछे खड़ी थी वो रक्षी की माँ फातिमा बीबी थी। दोनों कुछ देर तक आहिस्ता मगर तेज लहजे में बात करते रहे। हफीज अहमद मुझे दरवाजे से रुखसत करना चाहता था और फातिमा बीबी मुझे अंदर बिठाना चाहती थी। हफीज अहमद ने मुझे 1 मिनट रुकने के लिए कहा और दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। गालबन वो अपनी भाभी को समझाने के लिए दूसरे कमरे में ले गया था। अंदर से कुछ देर तक मिली जुली आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर हफीज अहमद दोबारा दरवाजे पर आया और मुझे अंदर ले जाकर बैठक में बिठाया। उसके चेहरे पर उलझन पाई जाती थी। वाज़ह तौर पर वो अपनी भाभी को कायल करने में नाकाम रहा था। बैठो जी थानेदार साहब, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। क्या खबर लाए हैं आप? मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कमरे का जायजा लिया। वो वैसा ही कमरा था जैसा शेख नसीर अहमद का था, अलबत्ता फर्नीचर मुख्तलिफ था। हफीज अहमद बेचैन नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। कमरे का जायजा लेने के बाद उसने पूछा, हफीज साहब, क्या रक्षी के वालिद घर पर नहीं है? वो अपना नाम सुनकर थोड़ा सा चौंका और बोला, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझसे कहें। वो अपना नाम सुनकर थोड़ा सा चौंका और बोला, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहें। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ, जवान बेटी का सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ऐसा वक्त किसी को न दिखाए। हफीज साहब, आप रक्षी के क्या लगते हैं? मैं उसका चचा लगता हूँ, उसने जवाब दिया। फिर बोला, माफ करना थानेदार साहब, मैं सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक समझा नहीं। आप किस सदमे की बात कर रहे हैं? हफीज साहब, क्या रक्षी घर वापस आ गई है? मालूम होता है आप किसी गलतफहमी की बिना पर बातें कर रहे हैं। हफीज अहमद ने कहा, गालबन किसी बदख्वाह ने आपको गलत रिपोर्ट दी है। बात सिर्फ इतनी है थानेदार साहब के रक्षी और उसका भाई अमीर अहमद अपने मामू से मिलने लाहौर गए हुए हैं। चंद रोज में वापस आ जाएंगे। मैंने इसकी बात को चैलेंज किए बगैर पूछा, इन्हें गए हुए कितने रोज हुए हैं? यही कुछ 6-7 रोज हुए होंगे। सोच लें, मैंने कहा, बल्कि घर वालों से तस्दीक कर लें। हो सकता है इन्हें लाहौर गए हुए 6-7 रोज से ज्यादा हो गए हों। रक्षी की माँ फातिमा बीबी दरवाजे के करीब खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। शायद 9 दिन हुए हैं। मैंने सुना है कि 3 रोज पहले रक्षी की यहाँ मंगनी हुई है। इसके ससुराल वाले उसे अंगूठी पहना कर गए हैं। वो तो आशी की मंगनी हुई है। हफीज ने जल्दी से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट नमदार हो गई थी। एक बार फिर सोच लो, मैंने कहा। मलकवाल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आदमी भेज कर तस्दीक करवा सकता हूँ। ये सुनकर रक्षी की माँ आगे आ गई। वो 50-55 साल की एक फरबा अंदाम औरत थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी नक्श थी। उसने कहा, थानेदार जी, ये हमारे घर का मामला है, हमारी अपनी उलझन है, हम उसे खुद ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप इस मामले को ज्यादा कुरे देंगे तो हमारी रसवाई होगी। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हमने कोई जुर्म नहीं किया।
آپ لوگ مجھ سے حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا، حالانکہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو قتل کے الزام گرفتار کر کے حوالات میں بند کر رکھا ہے تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ہائی وے ربا، فاطمہ نے گھبرا کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رکشی اور قتل؟ یہ جھوٹ ہے، حفیظ احمد نے برہمی سے کہا۔ آپ ہم پر ناجائز دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تھیلے میں سے علی حسن کے خون آلود کپڑے نکال کر ان کو دکھائے۔ اتنے میں رکشی کا باپ کبیر احمد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ 60-62 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا اور حفیظ احمد کے مقابلے میں خاصا کمزور تھا۔ یہ آپ کے پڑوسی علی حسن کے کپڑے ہیں، میں نے کہا۔ اس کی سربریدہ لاش دریا کے کنارے سے برآمد ہوئی ہے۔ وہ تقریباً 9 روز سے رکشی کے ہمراہ دریا کے کنارے۔ ڈاک بنگلے کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ اس نے رکشی کو اپنی بیوی بتایا تھا۔ اس کی لاش ریت میں دبی ہوئی پائی گئی ہے۔ یہ سن کر کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک لڑکی بھی دروازے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سب خوفزدہ نظروں سے خون آلود کپڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے ان کپڑوں کو پہچان بھی لیا تھا۔ میں نے اس مہمان کا ذکر نہیں کیا جو بقول فتح دین رات کے وقت ڈاک بنگلے پر آیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، فاطمہ نے سکوت توڑتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کسی کو قتل نہیں کر سکتی، وہ بالکل بے گناہ، خدا کے لیے اسے رہا کر دیں۔ یہ شخص اسے ورگلا کر لے گیا تھا، یا آپ نے ایسے ہی لڑکی کو پکڑ کر اندر بند کر دیا ہے؟ میں نے غصیلی نظروں سے حفیظ احمد کو گھورا، پھر کہا، کس لڑکی کی بات کر رہے تھے آپ؟ اس کی جو اپنے ماموں سے ملنے لاہور گئی ہوئی ہے؟ وہ قدرے نرم پڑ کر بولا، تھانے دار صاحب، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ حفیظ صاحب، پہلے آپ نے چھوٹا جھوٹ بولا تھا، اب آپ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ عزت جھوٹ سے نہیں، سچ سے بچا کرتی ہے، اچھے اعمال سے بچا کرتی ہے۔ جھوٹ سے آپ اپنی برائیوں پر وقتی طور پر پردہ تو ڈال سکتے ہیں، مگر خود کو بدنامی سے بچا نہیں سکتے۔ جھوٹ سے نہ صرف انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے بلکہ اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے۔ جب ایک بدقسمت انسان کی سربریدہ لاش اس محلے میں لائی جائے گی تو پھر پورے قصبے میں اس بات کا چرچا ہوگا جس سے آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب نے سر جھکا لیا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ میں نے رکشی کے باپ کبیر احمد کو اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا، کیا آپ کا بیٹا امیر احمد واقعی لاہور گیا ہوا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ہاں، وہ واقعی لاہور گیا ہوا ہے۔ اور دوسرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ حفیظ احمد جلدی سے بولا، فرمان کراچی گیا ہوا ہے۔ آپ موش بیٹھے، میں نے کہا، آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ کبیر صاحب، آپ بتائیں، آپ کا بیٹا کہاں گیا اور کب گیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، بوڑھے کبیر احمد نے جواب دیا۔ 2-4 دن پہلے وہ ادھر ہی تھا۔ حفیظ احمد یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر علی حسن قتل ہوا تھا تو اس میں ضرور اس کے کسی بھتیجے کا ہاتھ ہوگا۔ وہ انہیں تحفظ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی صاحب، فرمان کو گئے ہوئے زیادہ دن ہو چکے ہیں، آپ بھول رہے ہیں۔ حفیظ احمد، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا، ہم ہر چیز چیک کریں گے، ضرورت پڑنے پر کراچی اور لاہور بھی جائیں گے۔ آپ مجھے لاہور اور کراچی کے پتے دے دیں۔ فاطمہ بی بی نے مجھے لاہور کا پتہ نوٹ کرا دیا مگر کراچی کا کوئی پتہ نہیں دیا۔ اس نے کہا، کراچی میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فرمان نے کسی ہوٹل میں قیام کیا ہوگا۔ میں نے دونوں بھائیوں کے دوستوں کے نام پتے بھی نوٹ کر لیے۔ جب میں اٹھ کر جانے لگا تو کسی نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ دھکے سے کھل گیا۔ باہر مجھے 3-4 عورتیں نظر آئیں۔ سب سے آگے علی حسن کی ماں تھی۔ دروازہ کھلتے اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، تم لوگوں پر خدا کی مار پڑے، بیٹیوں کو آوارہ چھوڑ رکھا ہے، میرے جوان بیٹے کو کھا گئی ان کی ڈائن بیٹی۔ راتوں کو نکل کے پاس آتی تھی۔ ہائے، میں کیا کروں، میرا جوان بیٹا کیسے واپس آئے گا؟ تھانے دار صاحب، یہ سب میرے جوان بیٹے کے قاتل ہیں، ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیں۔ دیکھو تو کیسے میسنے بنے بیٹھے ہیں۔ حالہ، یہاں شور نہیں مچاؤ۔ حفیظ احمد نے کہا، جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے بیٹے کو نہیں جانتے۔ عورت نے سینہ کو بھی شروع کر دی، میں تو اسی دروازے پر شور مچاؤں گی، سارے محلے کو تمہاری بیٹی کے کرتوت سناؤں گی۔ وہ سرخی پاؤڈر تھوپ کر میرے بیٹے کو ورگلانے آتی تھی۔ اللہ تمہاری بیٹی کی بھی اسی طرح گردن کاٹے گا، ایسی ناگن کسی کے گھر میں پیدا نہ ہو۔ میں نے حفیظ احمد سے کہا، حفیظ صاحب، اب کون سا جھوٹ آپ کی عزت بچائے گا؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ علی حسن کی ماں مسلسل شور مچا رہی تھی اور باہر ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کبیر احمد سے کہا، میں ضرورت پڑنے پر دوبارہ آؤں گا، اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو 5 بجنے والے تھے اور میں خاصا تھک چکا تھا۔ میں نے چند ضروری کام نپٹائے اور آرام کرنے چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے ایس پی کے نام ایک اور رپورٹ روانہ کر دی۔ اس رپورٹ میں نے درخواست کی کہ رخشندہ اس کے بھائیوں کے بارے میں دوسرے تھانوں کو بھی مطلع کر دیا جائے۔ اس دریا کے زیریں حصے میں واقع تھانوں سے کہا جائے کہ وہ کٹے ہوئے انسانی سر اور ہاتھوں پیروں پر نظر رکھیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ رکشی کہاں چلی گئی تھی۔ اپنے محبوب کی موت کے بعد اسے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی تھی۔ اس بات نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے علی حسن کی موت سے دل برداشتہ ہو کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے مچھلیوں کے ٹھیکیدار کو بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد کہا، میں دریا میں جال ڈلوانا چاہتا ہوں۔ اس موسم میں جال ڈالنا بہت مشکل ہے، اس نے جواب دیا۔ آج کل دریا بہت چڑھا ہوا ہے، پانی بہت تیز ہے، جال کو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ لاش پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے، تمہاری مزدوری تمہیں مل جائے گی، تم آج ہی کام شروع کر دو۔ اس سے ساری بات سمجھانے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو بلایا اور چھری کے بارے میں پوچھا۔
یہ چھری ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے خریدی گئی تھی، اے ایس آئی نے کہا۔ یہ چھری ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے خریدی گئی تھی، اے ایس آئی نے کہا۔ فیض ہارڈ ویئر اسٹور اس کا نام ہے۔ کل وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کا کہنا ہے کہ چھری تو انہی کی دکان کی ہے، لیکن فروخت اس کے باپ نے کی تھی، جو 2-4 روز کے لیے لاہور گیا ہے، شاید آج دوپہر تک واپس آ جائے۔ یہ کام میں کر لوں گا۔ میں نے کہا تم بسوں کے اڈے پر چلے جاؤ اور بس کنڈکٹروں سے رکشی اس شخص کے بارے میں پتا کرو جو علی حسن سے ملنے ڈاک بنگلے پر گیا تھا۔ کوچوانوں سے بھی پتا کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد کبیر احمد اپنے بھائی حفیظ احمد کے ہمراہ میرے پاس پہنچا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو بھی تھانے آئے تھے، لیکن اس وقت میں چھٹی کر کے جا چکا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی حوالات میں ہے۔ کبیر احمد نے کہا، لیکن آپ کے سپاہی کہتے ہیں حوالات میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ نے میری بیٹی کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ کبیر صاحب، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی حوالات میں بند ہے۔ میرے الفاظ یہ تھے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ اور یہ بات میں نے آپ کے بھائی سے سچ اگلوانے کے لیے کہی تھی۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ رکشی یہاں نہیں ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، میں نے جواب دیا۔ میں خود بھی آپ کی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ لیکن وہ گئی کہاں؟ حفیظ احمد نے پوچھا۔ علی حسن کی موت کے بعد اسے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے یہی نہیں کہا تھا کہ وہ علی حسن کے ساتھ ڈاک بنگلے میں رہ رہی تھی؟ حفیظ احمد، شاید آپ کو پتا نہیں کہ تھانے دار سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتے، وہ صرف سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ میں نے لچر قسم کی محبت کبھی نہیں کی۔ آپ نے کی ہو تو آپ بتا دیں، اور معافی چاہتا ہوں، یہ سوال نہیں ہے۔ حفیظ صاحب، محبت کرنے والے ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ مرنے کی قسمیں بھی کھایا کرتے ہیں۔ میری بات کا پورا مفہوم سمجھنے میں سے کچھ دیر لگی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر رکشی کے باپ نے پوری کر دی؟ میری بیٹی نے اس اباس شخص کی خاطر اپنی جان دے دی ہے؟ کبیر صاحب، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج میں نے آپ کی زبان سے علی حسن کے لیے اباش کا لفظ سنا ہے، کل میں نے علی حسن کی ماں کی زبان سے آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسے ہی کلمات سنے تھے۔ حقیقت سے آنکھیں بند کر کے انسان معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے علم میں جو باتیں آئی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رکشی اور علی حسن ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ علی حسن کی موت کے بعد رکشی کو گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اس نے عہد محبت نبھاتے ہوئے خودکشی کے ارادے سے دریا میں چھلانگ نہ لگا دی ہو۔ کبیر احمد نے زور سے سانس خارج کیا اور پرتاسف انداز میں سر ہلانے لگا۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے مزید کہا۔ علی حسن کو جس کسی نے بھی قتل کیا ہے، اس نے جوش و غیرت میں آ کر یہ فیل کیا ہے، اور اس قسم کے جوش کے مواقع پر انسانی عقل کی تمام بتیاں گل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ قاتل نے کہیں رکشی کو بھی قتل نہ کر دیا ہو۔ کبیر احمد نے پریشان نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے دریا میں جال ڈلوانے کا انتظام کیا ہے، دیکھیں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ قاتل کی گرفتاری کے بعد ہی حل ہوگا۔ قاتل ہمارے ہاتھ سے بچ کر تو نہیں جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے۔ میرا خیال ہے جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ان کے ذہنوں میں بھی تھا۔ قاتل رکشی کا کوئی بھائی ہی ہو سکتا تھا، بھائیوں کے علاوہ اور کون ایسی غیرت دکھا سکتا تھا؟ اور غالباً رکشی بھی ان کی غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ کبیر احمد اور حفیظ احمد کے جانے کے بعد میں اس واقعے پر غور کرنے لگا جو فتح الدین اور نذیرہ نے مجھے بتایا تھا۔ غالب گمان یہ تھا کہ ڈاک بنگلے پر جانے والا فرمان احمد تھا۔ علی حسن اسے چکر دینے کے لیے کشتی میں بٹھا کر دریا کی پرلی طرف لے گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہاں فرمان احمد نے خنجر کی نوک پر علی حسن سے سب کچھ اگلوا لیا ہوگا۔ پھر اس نے علی حسن کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پیر اور سر کاٹ کر دریا میں بہا دیا ہوگا، اور اس کے بعد دھڑ کو ریت میں دفن کر کے واپس آیا ہوگا اور رکشی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر قتل کر دیا ہوگا۔ یہ تھا وہ نقشہ جو میرے ذہن میں آنا تھا، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا تھا۔ دوپہر کے بعد میں اے ایس آئی کے بتائے ہوئے ہارڈ ویئر اسٹور پر گیا۔ دکان کا مالک، جس کا نام فیض محمد تھا، لاہور سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے واردات میں استعمال ہونے والی چھری دکھائی اور پوچھا کہ کیا یہ چھری اسی کی دکان سے خریدی گئی تھی؟ چھری پر لگا ہوا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ کسی انسان کا خون ہے؟ ہاں، یہ انسان کا ہی خون ہے، میں نے کہا۔ کوئی تھانے دار ایسی چھری کے بارے میں تفتیش نہیں کیا کرتے جس سے بکرا ذبح کیا گیا ہو؟ اللہ میری توبہ! اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور نمازی پرہیزگار آدمی نظر آتا تھا، اور بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ چھری کسی انسان کی جان لینے کے لیے استعمال ہوگی تو میں اسے کبھی فروخت نہ کرتا۔ اس چھری سے کس نے کس کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا، پھر پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ چھری آپ نے کس شخص کے ہاتھ فروخت کی تھی؟ یہ زیادہ سے زیادہ 8-10 دن کے اندر خریدی گئی ہے۔ 8-10 دن؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چھریاں تو اکثر بکتی رہتی ہیں، لیکن 8-10 دن کے دوران میں نے اس جیسی صرف 2 چھریاں فروخت کی ہیں۔ ایک چھری تو رحمت علی کسائی نے خریدی تھی، اور دوسری… پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ قدیر حسین، میں نے نام اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا گھر تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حافظ کمانی میکر کی دکان پر کام کرتا ہے۔ میں نے فیض محمد سے پتہ لیا اور تانگے میں بیٹھ کر مذکورہ دکان پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے اندر اور باہر لوہے کی کمانیاں اور دیگر سامان بکھرا پڑا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر ٹینشن ہو گیا اور جلدی سے میرے بیٹھنے کے لیے کرسی صاف کرنے لگا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا، آپ کے پاس کوئی لڑکا
قدیر حسین کام کرتا ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، پھر اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اوے قدیرے ادھر آ۔ اس کا مخاطب وہ نوجوان تھا جو آنکھوں پر رنگین چشمہ لگائے ویلڈنگ کر رہا تھا۔ اس نے کام روک دیا اور چشمہ گلے میں لٹکا کر ہمارے قریب پہنچ گیا۔ وہ سانولے رنگ کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ قدیرے، یہ تھانے دار صاحب تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔